बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसा वजीफ़ा लेके आया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है कि ये अमल इतना ज़बरदस्त है कि जो भी इसको करता है, बहुत आसान अमल, लेकिन जो भी इसको करता है यकीन करें कि उसने फ़लाह पाई। उसका काम ऐसे हो गया कि जैसे कुछ था ही नहीं मुश्किल। नाज़रीन, लोग बड़ी बड़ी मुश्किलात में फंसते रहते हैं और वो कहीं ना कहीं से अमल लेते रहते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ करते रहते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो हमेशा अपने हर मामले में अल्लाह पर भरोसा करते हैं और अल्लाह ही से इल्तिजा करते हैं। इसी को ही आप वजीफ़ा कह लीजिए या रूहानी अमल कह लीजिए, अच्छे काम के लिए अल्लाह से रुजू करना। और ये उसी वक्त होता है जब आपको मालूम होता है कि काम जो भी फंसा हुआ है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कुछ भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो उसको सेकंड में कर दे, क्योंकि मामला कुन फ़यकुन का होता है। ये अमल कुन फ़यकुन जैसा है, लेकिन ये कुन फ़यकुन अमल मैं पहले अपने चैनल पे लगा चुका हूँ, वो नहीं है, एक और अमल है। तो नाज़रीन, ये अमल मुझ तक पहुँचा है जिस तरीके से, मैं अब आपको क्या बताऊँ, लेकिन मैं ख़ुद यकीन करें कि मुझे इस अमल से मोहब्बत है, इस अमल से कि इतना आसान है और इतना ताकतवर है। नाज़रीन, मैं जब इस अमल के बारे में डिस्कस कर रहा था मुख्तलिफ़ लोगों से जिन्होंने किया, तो उन्होंने अपने अपने सारे मतलब यह है कि कहानियाँ सुनाई। कहानी से मेरी मुराद है कि उन्होंने जब किया तो क्या हुआ, फिर किसी ने किया तो क्या हुआ। तो नाज़रीन, बड़ा ही मुझे अच्छा लगा और फिर मैंने उसी वक्त ये फ़ैसला कर लिया कि आज ही ये अमल आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो नाज़रीन, अमल बड़ा ही प्यारा है। आप लोग सबसे पहले तो यह है कि एक मामले में जो है ना, आप लोगों से मैं एक इल्तिजा करता हूँ कि मेरे चैनल पे कई दफ़ा लिखा होता है कि आपने ये किया तो हो गया, हमने किया तो नहीं हुआ। लोग, मुझे यकीन करें कि हैरानगी होती है, और मेरे सामने लोग बैठे हों तो मैं उनके सामने कुरान पाक खोल के मैं दर्स देना शुरू कर दूँ और पूरी हदीस की किताबें खोल के रख दूँ कि आप हर किस्म के कुरानी अमल को बटन क्यों समझते हैं कि जिस तरीके से उस बंदे ने बटन दबाया तो मेरा भी बटन दबाने से ये बत्ती जलेगी और जलेगी। ऐसा नहीं होता। बत्ती सिर्फ उसी की जलती है जिसका भरोसा होता है। लाइट सिर्फ उसी की ऑन होती है जिसका भरोसा होता है। ये बिजली की तार वाला बटन नहीं होता अमल, ये अल्लाह पर भरोसे वाला अमल होता है। क्योंकि नाज़रीन, मैं अपने दूसरे चैनल के लिए मैं वीडियो तैयार कर रहा था और मैं पूरी मतलब यह है कि आयात पढ़ रहा था, उनकी मैं तर्जुमा व तशरीह व उसकी मैं तफसीर में गया हुआ था। मैं ग़ज़वा उहद पे वीडियो बना रहा हूँ दूसरे चैनल पे, तो मैं उस काफ़ी दिनों से रीड कर रहा हूँ। यकीन करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ही बात उसमें थी कि जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं सच्चे दिल से और अल्लाह ही पर इन्हिसार करते हैं, अल्लाह सिर्फ उन्हीं को कामयाबी देता है। अब वो लोग जो ये सोच के वजीफ़ा करते हैं कि उसने किया तो मैं भी कर लूँ कि शायद मेरा भी हो जाए, नहीं होगा। ये जो लफ्ज़ आ जाता है ना, शायद उर्दू में या पंजाबी की बात करें तो पंजाबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पता नहीं मेरा भी हो जाए जी। एक और लफ्ज़ होता है कि मता मेरा भी हो जाए, मता मेरा भी हो जाए। उन लोगों के होते ही नहीं हैं। देखिए, अल्लाह करने को कर सकता है, बग़ैर वजीफ़े के भी काम कर सकता है, और अल्लाह बग़ैर वजीफ़े के तो आप सबको लोगों को देता है। लेकिन बाज़ मामलात में जहाँ इंसान फंसता है वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि ये मुझसे मांगे, गिड़गिड़ा के मांगे, किसी भी तरीके से मांगे। हाँ ठीक है जी, अल्लाह समाज चैनल वालों ने ये दे दिया है, अब मुझ पर भरोसा करके कह रहे हैं, चले मैं इनकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, क्योंकि ये ना हो कि इनका भरोसा मुझसे टूट जाए या चैनल से टूट जाए या कुरान पाक की आयत से कहीं ना इनका टूट जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काम कर देता होता है, क्योंकि हम जो भी आपको वजीफ़ा बताते हैं, नंबर एक वो आज़मूदा होता है, किया हुआ होता है। उसके बाद जब हमें नताइज मिल चुके होते हैं तो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और जब मैं वजीफ़ा अपलोड करता हूँ तो पता चलता है जी कि लोग वीडियो ही नहीं देखी, पूरा घुमा के देखते हैं जी कहाँ स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, और जहाँ पर स्क्रीनशॉट दिया हुआ है वो चीज़ ली, और बाकी जनाब जी ये बंदा बस ऐसे ही फजूल में बोलता रहता है, इसकी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को समझ ही नहीं है इस चीज़ की कि आप लोग जो वीडियो आगे करके देखते हो, आप लोगों को ना वजीफ़ा हासिल होता है, ना उसका नतीजा हासिल होता है, ना उसका कुछ हासिल होता है। इसलिए मैं हमेशा 3 साल से ये लफ्ज़ जो है वो बोलता आ रहा हूँ कि ये जो मैं कुछ आपको बता रहा होता हूँ ये उस वजीफ़े की रूह होती है।
تاکہ آپ لوگوں کا یقین کامل ہو جائے، یعنی یقین اتنا ہو جائے کہ پتہ ہوگا کہ میں اللہ رب العزت کے حضور یہ وظیفہ پیش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہ ویسے ہی ہوگا جیسے دوسرے بندوں کا ہو گیا، تو پھر آپ لوگوں کے یہ پورے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب جن خواتین نے مجھے بتایا، اور وظیفے کے مطلب یہ ہے کہ ڈسکشن کے دوران جب اجازت لے کے پھر پرمیشن لے کے کہ اب آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ آج تک جس نے بھی کیا ہے ہوا ہے، لیکن وہی بات میرے والی کہ بھروسہ ہوگا تو ہوگا، اور جس طریقے سے بتایا جاتا ہے، صرف اسکرین شاٹ لے کے وہ لفظ پڑھنا نہیں، یہ خالی تجربات ہوتے ہیں، اور اسلام میں تجربات نہیں چلتے، اسلام میں مکمل یقین کامل چلتا ہے۔ اللہ پر ایسے بھروسہ چلتا ہے کہ آپ بسم اللہ کر کے آپ اللہ کے بھروسے پہ پانی میں پاؤں رکھ دیں۔ جب آپ اتنا ہونا شروع ہو جائے گا، اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جو میرے اور آپ کے بیچ میں گواہ ہے کہ میری زندگی ساری کی ساری اللہ کے بھروسے پہ گزری ہے۔ یہ کام کرنا ہے اللہ کے بھروسے پہ، یہ کام کرنا ہے اللہ کے بھروسے پہ، سب کچھ خالی ہاتھ لے کے چلتا ہوں اور اللہ کے بھروسے پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور میرا رب کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ کام ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ آگے بھی ایسے ہی رکھنا، کیونکہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی دنیا کی کوئی طاقت ہے، نہ میرے پاس کوئی دوستی یاری ہے، نہ مجھے کسی اور چیزوں پر بھروسہ ہے، مجھے اپنے آپ پہ بھی بھروسہ نہیں ہے یا رب، جتنا تجھ پہ بھروسہ ہے۔ اور یا رب جو میں یہ وظیفہ دینے جا رہا ہوں، یا رب جو بھی یہ وظیفہ کرے ان سب کا قبول کر لینا، اور یا رب ان سب کو توفیق عطا فرمانا کہ یہ تجھ پہ بھروسہ کریں، ویسا ہی جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے۔ تو وظیفہ سن لیجئے، میں آپ کی خدمت میں بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 5 ہے، اور یہ کرنا کس لیے ہے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، بچے کا ویزا نہیں لگ رہا، بچے کی نوکری نہیں لگ رہی، آپ کے بچیوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے، یا کسی کا بھی کوئی کام نہیں ہو پا رہا، یعنی جو کام آپ کا نہیں ہو پا رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے، جلدی ہو جائے، جو بیچ میں کوئی رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے، یقین کریں کہ ایسے ہوگا کہ جیسے ہونے کے لیے ہی یہ کام بنا تھا، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ بڑا وقت پہ ہو جائے گا۔ اب کرنا کیا ہے آپ نے؟ ناظرین، عمل یہ ہے، وظیفہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد، جب آپ کوئی نماز پڑھ لیں، مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی حالت میں نماز پڑھنے کے بعد، خواہ مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، اور ظہر کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، اچھے وقت ہیں سارے، تو اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے؟ 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز، جس کو آپ صلاۃ حاجت کہتے ہیں، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ہی بار بے شک پڑھ لیں، اور دوسری رکعت میں جب دوبارہ سجدے سے کھڑے ہوں قیام میں، اور دوبارہ دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ الاخلاص پڑھنی ہوتی ہے۔ یہ آپ کی صلاۃ حاجت ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ، میری تجھ سے ایک حاجت ہے، میرا ایک تجھ سے ایک کام ہے، میں اس کرنے جا رہی ہوں، میں تیرے حضور یہ صلاۃ حاجت پیش کر رہی ہوں۔ تو اب اس کے بعد آپ نے وظیفہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ نے سلام پھیر لیا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 100 بار، یعنی کہ ایک تسبیح کرنی ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 5 کی۔ وہ آیت نمبر 5 کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ والی 100 بار، ٹھیک ہے جی۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوبارہ 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، آپ کا عمل ختم، بس عمل ہو گیا۔ اب آپ نے دعا پڑھنی ہے کہ یا رب کریم، میرے یہ مسئلے ہیں، رب جانتا ہے، لیکن پھر بھی مانگیے، پھر بھی کہیے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ رب سنتا ہے، اور اس کو اچھا لگتا ہے جب آپ اس سے مخاطب ہو کے مانگتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا ایک عمل اور ختم۔ اب آپ نے جب بھی آپ نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، چلتے پھرتے 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار، مطلب کھلے عام آپ نے پڑھتا رہنا ہے۔ یہی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ آیت آپ نے پڑھتے رہنی ہے کام کرنے کے دوران، بس دوبارہ بے شک آپ کوئی تسبیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چلتے پھرتے یہ کرتے رہنا ہے۔ اور اب
دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ایک اور، جس کو آپ زکوٰۃ کہہ سکتے ہیں، یا اس کا ایک اور ہے کہ آپ کو مٹھائی منگوا کے، مٹھائی سے مراد ہے کہ ٹافیاں منگوا لے بچوں کے لیے، ٹافیز اچھی قسم کی میٹھی والی ٹافیز تو ساری میٹھی ہی ہوتی ہیں، وہ آپ نے اپنے محلے کے بچوں میں، گلی کے بچوں میں، جو بھی ہے جہاں بھی آپ کو ملے بانٹ دینی ہے۔ یہ ضرور آپ نے کام کرنا ہے۔ اور اگر چاہیں تو گھر میں کوئی میٹھا پکا کر، حلوہ بنا کر، میٹھے چاول بنا کر، زیادہ خواتین کا انحصار یہ ہے، انہوں نے کہا جی کہ میٹھے چاول اگر آپ گھر میں سے رزق جو ہے، آپ کے گھر کا رزق جو ہے، اس میں سے میٹھے چاول پکا کر آپ اگر مطلب یہ ہے کہ محلے میں بانٹ دیں، مختلف گھروں میں دے دیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے۔ تو ناظرین، یہ بڑی ڈسکشن ہوئی ہماری، پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی تھی، جو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ تسبیحات کرتے رہتے ہیں تو یہ اس کا بڑا اثر ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو جانا ہے اور ہونا ہی ہے۔ لیکن یہ جان کر کہ میں وظیفہ کر رہی ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور اب یہ میرا کام ہونا ہے تو میں یہ عمل کر رہی ہوں، کہ میرا کام یہ ہونا ہے تو میں یہ عمل کر رہی ہوں، اور اب ہو کے رہے گا۔ جب آپ یہ دل میں آپ ٹھان لیتے ہیں نا، کیونکہ میں یہ عمل کر رہی ہوں اور میرا رب سن رہا ہے، تو اب یہ ہو کے رہے گا، تو رب یہ ضرور کرتا ہے۔ رب کو بڑا پسند ہے، اللہ رب العزت کو یہ چیز بڑی پسند ہے کہ اس پہ بھروسہ کیا جائے اور اس کے بھروسے پہ کام کیے جائیں، تو وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں کچھ بھی ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بچے کی پڑھائی نہیں ہو رہی، بچے کو نوکری نہیں مل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، گھر نہیں مل رہا، کوئی بھی آپ کا رکا ہوا کام، فکس نہیں ہے کہ یہ جناب جی یہ ڈسپرین ہے تو یہ سر درد کی دعا ہے یا گلے خراب کی یہ دعا ہے، نہیں، یہ ایسا ہے کسی کام کے لیے کریں جو نہیں ہو پا رہا آپ کا کسی بھی معاملے میں، تو یقین کریں انشاءاللہ یہ آپ کا ہو جائے گا، لیکن وہی جو ساری میں نے شرائط بتائی ہیں سب پہ عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔